محترم ناظرین السلام علیکم۔ نواز شریف العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل منظور، ملحوظے پر تو سزا نہیں دی جا سکتی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں سیکورٹی فورسز کے پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، 23 فوجی جوان شہید، علاقے کو گھیرے میں لے گیا، سرچ آپریشن جاری۔ پاکستانی لیڈر انتخاب میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں، ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ، کہا پاکستانی عوام کی منتخب قیادت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، تمام معاملات پر حکومت پاکستان سے بات چیت جاری رکھیں گے، افغانستان پاکستان کی مسائل کے سفارتی حل کے حامی ہے۔ آئندہ سال انتخابات کے لیے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسران کا نوٹیفیکیشن جاری، پنجاب کے 41 اضلاع میں سے 40 کے متعلقہ ڈپٹی کمشنر DRO تعینات، سندھ کے 30 جبکہ خیبر پختونخوا بلوچستان کے 36 اضلاع کے متعلقہ ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر تعینات، اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر عرفان نواز DRO اسلام آباد تعینات۔ سندھ اور بلوچستان کے صوبائی الیکشن کمشنر کا تبادلہ کر دیا گیا، الیکشن کمشنر بلوچستان شریف اللہ کو الیکشن کمشنر سندھ اور الیکشن کمشنر سندھ اعجاز اللہ الیکشن کمشنر بلوچستان لگا دیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری۔ سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس پر سماعت 11 سال بعد آج ہوئی، کیس کی سماعت 9 رکنی لارجر بینچ دن 11:30 بجے سماعت کیا۔ اس سے پہلے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ 2012 میں 6 سماعتیں کر چکا ہے۔ 2012 کے بعد 2023 میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ذوالفقار علی بھٹو کے سزائے موت کے فیصلے کو عدالتی قتل قرار دینے کا ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کیا۔ عدالت کی کارروائی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی اپنے نانا کے ریفرنس پر فریق بننے اور براہ راست نشریات پر متفرق درخواستیں بھی دائر کر رکھی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ مودی کے رنگ میں رنگ گئی، ہندوستان کی تاریخ میں نظریہ پلس متعارف کرا دیا، مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بدلنے کے لیے مودی کے خلاف اقدامات کو آئین قانونی قرار دے دیا، بھارتی آئین میں مقبوضہ کشمیر کے خصوصی حیثیت بحال کرنے کی درخواست متفقہ طور پر مسترد کر دی، بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کا بھارتی سرکار کا فیصلہ درست قرار دیا اور کہا آرٹیکل 370 عارضی شق تھی، مقبوضہ کشمیر سے لداخ کو الگ کرنے کا بھی قانونی قرار دیا گیا۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے خصوصی حیثیت پر بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا، کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کا عزم کا اظہار۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا بھارت کو مقبوضہ کشمیر کے حیثیت کے تعین کا کوئی حق نہیں، فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کشمیری حریت رہنما اور بھارت کے مسلم تنظیموں کا بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکار۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے اگلا وزیر اعظم خود بننے کا خواہش ظاہر کر دی، ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ پیپلز پارٹی جیتی تو بلاول بھی وزیر اعظم ہو سکتے ہیں اور وہ خود بھی وزیر اعظم ہو سکتے ہیں۔ ایک سوال پر کہا الیکشن 8 فروری کو نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، 8 فروری یا 10 دن آگے بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، آج ہو یا کل، لیکن الیکشن ہونا ضروری ہے۔ ملک کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اب اس کا ازالہ کرنا ہوگا، ملک کو وہ وہاں لے جانا ہوگا جس کا یہ مستحق ہے، قائد مسلم نون لیگ میاں محمد نواز شریف کا پارلیمانی بورڈ کے 7ویں اجلاس سے خطاب میں کہا۔ 2017 میں مسلم لیگ نون کی حکومت اچھی چل رہی تھی، مزدور اور کسان خوش تھے، مہنگائی نہ ہونے کے برابر تھی، لوڈ شیڈنگ 0 تھی، ترقی ایسی تھی کہ مخالفین بھی حسد کرتے تھے کہ مسلم لیگ نون 2018 کے الیکشن میں کلین سویپ کرے گی۔ لیکن پھر سب کچھ الٹا ہو گیا۔ بار بار پوچھتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن
کہیں سے جواب نہیں آ رہا ہے۔ قوم جاننا چاہتی ہے لیکن جواب کہیں سے نہیں مل رہا ہے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن پر پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کے خلاف حتمی فیصلہ سے روک دیا۔ الیکشن کمیشن کے پی ٹی آئی کو نوٹس کے خلاف درخواستوں کی سماعت میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اپنے دلائل میں کہا کہ جس نے پارٹی کا انتخاب چیلنج کیا ہے وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن پر تحفظات: فارن فنڈنگ میں بھی صرف ہمارا کیس سنا گیا۔ الیکشن کمیشن کا نوٹس غیر قانونی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دے کر پارٹی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ 7 دن میں جواب جمع کرایا جائے۔ میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ عدالت سے انصاف کی امید ہے، بلے کا نشان کہیں نہیں جائے گا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس اعجاز الحسن نے ججز کی تشکیل پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ کر سویلینس کی فوجی عدالتوں میں 6 رکنی بینچ اور ذوالفقار علی ریفرنس کی سماعت کروانے والے 9 رکنی بینچ پر اعتراض کیا۔ خط میں لکھا کہ 7 دسمبر کو ججز کمیٹی میں یہ طے ہوا تھا کہ ملٹری کورٹ فیصلے کی اپیل 7 ججز کریں گے۔ من پسند ججز کے تاثر کو ختم کرنے کے لیے طے ہوا تھا کہ بینچ میں سینئر ترین 7 ججز کو شامل کیا جائے گا۔ قانون کے تحت جسٹس اعجاز الحسن کیس کی مقدمات سماعت کرنے والی کمیٹی کا حصہ ہے۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خوجہ نے فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کے خلاف فوجی عدالتوں کا انٹرا کورٹ کی سماعت کرنے والے بینچ پر جسٹس سردار طارق کی موجودگی پر اعتراض اٹھا دیا۔ جسٹس سردار طارق فوجی عدالتوں سے متعلق درخواستوں پر نوٹ میں اپنی رائے دے چکے ہیں۔ انٹرا کورٹ سماعت والے بینچ سے الگ ہو جائے۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خوجہ اپنے اعتراض کے ذریعے فوجی مجرموں کو ریلیف دلوانا چاہتے ہیں۔ ان کا سویلینس ملٹری کورٹ میں ٹرائل پر اپنے انٹرا کورٹ کے اپیل کی سربراہ پر اعتراض ایک مذموم الزام ہے۔ جواد ایس خوجہ اپنے پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے اعلیٰ عدلیہ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ 9 مئی کے ججز ملک اور قوم کے 9 مئی کے مجرم ملک اور قوم کے مجرم ہے اور کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ ایسے ہتھ کنڈے کامیاب نہیں ہوں گے۔ تاحیات نااہلی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ کسی ایک کو برقرار رکھنا ہوگا۔ سنگین غداری جیسے جرم پر نااہلی 5 سال ہے تو نماز نہ پڑھنے یا جھوٹ بولنے والے کی تاحیات نااہلی کیوں؟ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس۔ باچا خان سریانی کیس میں نااہلی کے مدت کے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن ایکٹ میں تضاد کا نوٹس۔ معاملہ لارجسٹ بینچ مقرر کرنے کے لیے ججز کمیٹی کو بھیج دیا۔ اٹارنی جنرل اور تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری۔ سماعت جنوری میں ہوگی۔ پنجاب میں گندم کی کاشت کے دوران فوری کھاد کے بحران سر اٹھایا ہے۔ مختلف شہروں میں کسان سراپا احتجاج، کہتے ہیں کھاد کی بلیک مارکیٹ عروج پر ہے۔ ذخیرہ اندوز دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ کھاد نہ ملی تو گندم کا پیداواری ہدف حاصل نہیں ہوگا۔ لوگ گندم کو ترسیں گے۔ حکومت سے کھاد مافیا کے خلاف فوری ایکشن کا مطالبہ۔